اللہ اللہ اللہ۔ برادران اسلام، مصلیان مسجد اور مائک کے ذریعے اپنے محلوں یا گھروں میں سننے والیاں میری ماں بہنیں، آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور ہم لوگ ایک ہفتے کے بعد پھر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے دربار خداوندی میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی عبادت کی زیادہ سے زیادہ توفیق مرحمت فرمائے۔ بیان چل رہا تھا سیرت رسول آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ ظاہر ہے کہ 23 سال کی زندگی کو چند ہفتوں اور چند مہینوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مکمل بیان کرنے کے لیے ایک عرصہ دراز چاہیے۔ ہمارے حضور کی سیرت پر جتنا کچھ لکھا گیا ہے کسی بھی دنیا کے فرد پر اتنا نہیں لکھا گیا۔ جتنی کتابیں سیرت رسول پر ہیں اتنی کتاب دنیا میں کسی شخصیت پر نہیں لکھی گئی، اور لوگوں نے سیرت کے ایک ایک جز سے بحث کی ہے اور اس کو دنیا کے سامنے مثال کے طور پر پیش کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ہم یہ نبی جو بنا کر بھیج رہے ہیں تمہارے سامنے، یہ تمہارے لیے عمل کا ایک نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں عمل کرنے کا نمونہ موجود ہے۔ اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالو، صرف لباس میں نہیں، صرف شکل و صورت میں نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں حضور کو نمونہ بناؤ۔ اگر شوہر ہو تو بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی سے کس طرح پیش آنا چاہیے، یہ رسول کی زندگی میں تلاش کرو کہ آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسا سلوک کیا، ان کے حقوق کو آپ نے کس طرح سے ادا کیا۔ نبی ہونے کے باوجود، پیغمبر ہونے کے باوجود آپ اپنی بیویوں کے نخرے اٹھاتے تھے، ان کی ناز برداری کرتے تھے۔ اگر کبھی کسی نے کوئی سخت سست بات کہہ دی تو اس کو برداشت کرتے تھے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے. کس کے سامنے؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. یہی ایک بیوی ہیں جو کنواری بیائی گئی، باقی سب شادی شدہ تھی. غیر شادی شدہ میں صرف اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب سے کم عمر. تو ان کے سامنے اگر کبھی اماں خدیجہ کی تعریف حضور کرتے تھے، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ویسی تھی، خدیجہ نے یہ کیا، خدیجہ نے وہ کیا، تو عورت تو بہرحال عورت ہوتی ہے. اب اماں عائشہ کو یہ لگتا تھا کہ حضور میرے سامنے ان کی تعریف کرتے ہیں جبکہ میں ان کی سب سے کم عمر بیوی ہوں، میں کنواری میں شادی ہوئی میری. تو چڑ جاتی تھی اماں عائشہ اپنے عورت کے جذبات کی وجہ سے. دنیا میں آپ کو اور کوئی عورت نظر ہی نہیں آتی. اس بوڑھی عورت کا تذکرہ آپ بار بار کرتے ہیں. بول دی. حضور نے فرمایا کہ عائشہ، خدیجہ کے بارے میں تم مجھے تکلیف مت دو، اس لیے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے میرے لیے اور اسلام کے لیے تم وہ نہیں جانتی. مار کھا کر اور بہتے ہوئے خون کے ساتھ جب میں گھر پہنچتا تھا تو ایک خدیجہ ہی تھی جو مجھے دلاسا دیتی تھی، کپڑے جھاڑتی تھی، زخموں کو پوچھتی تھی اور مجھے تسلی دیتی تھی. خدیجہ نے اپنا سارا مال، بہت مالدار تھی، روپیوں کا خزانہ تھا اماں خدیجہ کے پاس، اور مکہ کے بڑے بڑے کاروباری ان کے قرض دار تھے، سبوں کو قرض دیتی تھی، پیسہ دیتی تھی، سبوں سے کاروبار کراتی تھی. کوئی معمولی عورت نہیں تھی خدیجہ. تو حضور فرماتے تھے کہ عائشہ تم ہمیں خدیجہ کے بارے میں تکلیف مت پہنچاؤ، تم نہیں جانتی کہ وہ کون تھی. ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے. اماں خدیجہ پنکھا جھل رہی تھی. اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے، اور اس وقت تک خدیجہ کی دولت خالی ہو چکی تھی، سب کچھ لٹا دیا تھا، کپڑے بوسیدہ تھے، کچھ بچا نہیں تھا. جبریل علیہ السلام اسی درمیان میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، خدیجہ کو اللہ کا سلام کہہ دیجیے. اللہ ان کو سلام کہہ رہا ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ خدیجہ کیا تم اس حالت میں خوش ہو؟ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا رونے لگی. کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ جیسی عورت کو
اور اللہ کا سلام، اللہ سلام کر رہا ہے، سلام پہنچا رہا ہے۔ میں تو حیران ہوں، یہ تو خدا کا فضل ہے میرے اوپر کہ اللہ اپنی رحمت نازل فرما رہا ہے۔ رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ کا سلام معمولی چیز نہیں ہے، معمولی نہیں ہے۔ پیغمبروں پر اللہ کا سلام اترا، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم۔ اللہ کی سلامتی ان لوگوں کو ملی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو مکے میں گزری، وحی نازل ہونے کے بعد اماں خدیجہ نے حضور کو بہت سہارا دیا۔ لوگوں کی ظلم اور زیادتی سے خدیجہ نے حضور کی جہاں تک ہو سکی حفاظت کی، اور شروع میں تو ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ آپ نبی بنائے گئے ہیں۔ خیالات بہت ان کے دل میں وسوسے آ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کوئی شیطانی اثر تو نہیں ہے ان کے اوپر، کسی نے جادو تو نہیں کر دیا ہے۔ اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، ان کو دکھلایا۔ وہ بہت ساری کتابیں پڑھے ہوئے تھے، توریت اور انجیل کے حافظ تھے، بہت ضعیف ہو گئے تھے۔ ان کے پاس لے گئی اور کہا کہ یہ ان کی یہ حالت ہے، یہ کہتے ہیں کہ غار میں کوئی آیا تھا اور آ کے اس نے ان کو 3 دفعہ سینے سے دبایا اور کچھ پڑھوایا، اس کے بعد سے ہی یہ بہت پریشان رہتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کیا معاملہ ہے، کہیں کوئی جن بھوت وغیرہ کا اثر تو نہیں ہے، کوئی آسیب وسیب کا چکر تو نہیں ہے۔ یہ آسیب بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا، ابھی تو بات پہ لوگوں پر بولے مولوی صاحب ذرا دیکھ لیجیے کہیں کوئی ہوا کا چکر تو نہیں ہے۔ ہوا، یہ ہے ہوائی بات، ہوائی چکر، اور اس کے لیے بہت سارے لوگ دکان کھول کے بیٹھ گئے ہیں ہوا کو پکڑنے کے لیے، حالانکہ ہوا کو پکڑا نہیں جا سکتا، یہ پکڑنے والی چیز نہیں ہے، بھاگ جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، ہاں ختم ہو جاتی ہے۔ باہر گئے، خدیجہ کو ورقہ نے بہت اطمینان دلایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ نبی ہیں، اور یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی فرشتہ۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اس طرح سے مکہ کی زندگی لوگوں میں تبلیغ کرتے ہوئے آپ کو مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اماں خدیجہ کی ہمت دیکھو کہ حضور کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے رات کے وقت خانہ کعبہ میں چلی جاتی تھی، اور دونوں میاں بیوی رات کے وقت خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے، حرم میں جا کر نماز پڑھا کرتے۔ اماں خدیجہ کو نماز پڑھنا حضور نے سکھلایا، اور حضور کو نماز پڑھنا جبریل نے سکھلایا، وضو کرنا بھی جبریل نے سکھایا، اور حضور نے وضو کرنا اماں خدیجہ کو سکھلایا۔ یہ دین اس طرح سے چلتا ہے، دین اس طرح سے چلتا ہے۔ دین سیکھو، دین سیکھنے کے لیے جاؤ، نکلو، جو لوگ دین سکھاتے ہیں
کلمہ، نماز، روزہ، دعا، قرآن کی اصلاح، دعاؤں کی اصلاح جہاں ہوتی ہے اس کے لیے مساجد کے امام ہیں، مدارس کے مدرسین ہیں، جماعت کے لوگ ہیں، جماعتوں میں جانا یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنی اصلاح کا کہ وہاں جا کر آدمی اپنے کو سدھارے، اپنی نماز درست کرائے، اپنی اتحیات درست کرائے، اپنی دعائے قنوت درست کرائے، اپنے قرآن پڑھنے کا طریقہ درست کرائے۔ اس کے ذرائع ہیں دنیا میں، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی نہیں ملا، باپ ماں نے بچپن میں نہیں پڑھایا تو کیا کرے، یہ جواب نہیں چلے گا خدا کے یہاں۔ بہت سے لوگ یہ بات بولتے ہیں کہ اماں ابا نے پڑھایا نہیں، بچپن میں ہم لوگ پڑھے نہیں، کھیل کود میں لگے رہے، کسی نے مدرسے میں بھرتی نہیں کیا، اس لیے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ غلط، کوئی یہ نہیں بول سکتا۔ ابھی ہوش میں ہو نا، طاقت ہے نا، جوانی ہے نا، سارا کام کاج دین کا دنیا کا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس میں سے ایک قرآن پڑھنا بھی سیکھنا ہے۔ مقرر کر لو کسی کو کہ بھائی ہم کو آدھا گھنٹہ قرآن شریف پڑھا دیا کرے، ہم پڑھنا چاہتے ہیں، کوشش تو کرو، شروع تو کرو پہلے۔ یا خالی بولتے رہو گے کہ ہم کو پڑھنا نہیں آتا، نہیں آتا ہے تو مرتے دم تک نہیں آئے گا، قبر میں جائیں گے ایسے ہی بغیر قرآن کے؟ نہیں، قرآن کا پڑھنا فرض ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے آپ کے اوپر فرض کیا ہے۔ اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس پر عمل کرنا یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ اس لیے جو لوگ بچپن میں نہیں پڑھ سکے ان کو چاہیے کہ ابھی شروع کر دیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، رات کو ہو، دن کو ہو، صبح ہو، شام ہو، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نکالو اس کے لیے۔ تعلیم بالغان کا سلسلہ بھی مساجد میں ائمہ کرام کو رکھنا چاہیے۔ بڑے لوگوں کا مدرسہ خضر پور میں ہے، خضر پور مومن پور میں ایک دفعہ ہم گئے تھے تو وہاں ایک مولانا صاحب ہیں، انہوں نے اپنے یہاں عورتوں کا مدرسہ قائم کر کے رکھا ہے۔ بڑی عمر کی عورتیں رات کے وقت آ کے وہاں پڑھتی ہیں، دینی کتاب پڑھتی ہیں، مسئلہ مسائل سمجھتی ہیں، قرآن شریف کی تصحیح کرتے ہیں، جو نئی کو جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے اس کو قرآن شروع کراتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں قرآن پڑھنے لگ گئی۔ یہ معمولی خدمت نہیں ہے، یہ معمولی خدمت نہیں ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے، اور ہر جگہ ہو سکتا ہے، مشکل بھی نہیں ہے، ہر جگہ ہو سکتا ہے۔ صرف ان لوگوں کو ذرا خیال پیدا ہو جائے جو لوگ اس کام کے لیے چنے گئے ہیں، علماء، حفاظ، قراء، ائمہ، ان کے دل میں اس کی تڑپ ہونی چاہیے کہ میں نے پڑھا ہے تو میں کسی کو پڑھا دوں۔ میرے پاس آتے ہیں حافظ لوگ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ حافظ قرآن ہیں؟ کہا ہاں۔ کتنے سال ہوئے؟ 15 سال ہوا، 20 سال ہوا۔ ہم نے کہا آپ کے ذریعے سے کوئی بچہ حافظ ہوا؟ کسی کو آپ نے حافظ بنایا؟ وہ نہیں۔ ہم نے کہا بہت بڑا خسارہ ہے آپ کا، بہت بڑا نقصان ہے آپ کا کہ آپ نے ایک بچے کو بھی حافظ نہیں بنایا، نہ اپنے گھر کے کسی بچے کو حافظ بنایا اور نہ کسی دوسرے کے بچے کو حافظ بنایا۔ آپ کے ذریعے سے تو کسی کو حافظ بننا چاہیے تھا، اس لیے کہ آپ ایک چراغ ہیں اور چراغ سے چراغ کو جلنا چاہیے تھا۔
چراغ سے چراغ کو جلنا چاہیے، تب وہ چراغ کہلائے گا اور تب وہ چراغ بافیض ہوگا۔ تو آپ نے اپنے چراغ سے کسی کو جلایا نہیں، کوئی چراغ پیدا نہیں کیا، تو اس سے اچھے تو بہت سارے ایسے مدارس ہیں کہ جو ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ پیدا کر رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں، الف بے سے لے کر نورانی قاعدہ سے لے کر اور حافظ ہونے تک۔ ہمارے یہاں مدرسے کے بہت سارے ایسے طلبہ ہیں آج بھی موجود ہیں الحمدللہ کہ جو محدث ہیں، فقیہ ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں مدارس میں، اور ان کی زندگی پوری میرے سامنے، ہم نے پڑھایا اس کو۔ یہ سند القرآن جب آیا تھا میرے پاس داخلہ لینے کے لیے تو ہاف پینٹ پہن کے آیا تھا، ہاف پینٹ گنجی، ننگا سر، اور ہاتھ میں پھٹا ہوا یہ سند القرآن آدھا، یہ سند القرآن کو پھاڑ کے آدھا کیے ہوا تھا، آدھا پھٹ گیا ہوگا مگر آدھی کتاب اس کے پاس تھی۔ مجھے یاد ہے اس کی زندگی کا یہ حصہ، یہ واقعہ۔ اس کے باپ نے میرے پاس لا کر بیٹھایا اور کہا قاری صاحب اس کو آپ پڑھا دیجیے، یہ میرا بچہ ہے۔ بہت غریب کا بچہ تھا وہ، بہت ہی غریب، انتہائی غریب، مزدوری کرتے تھے اس کے باپ جی، مگر ایک مثال بن گیا وہ۔ میرے یہاں الحمدللہ حافظ قرآن ہوا، میرے پاس یہ سند قرآن پڑھایا، قرآن شروع کرایا، پھر اس کو حافظہ شروع کرایا، تو میرے ہی پاس حافظ ہو کر کے وہاں سے پھر ہم نے اس کو دوسری جگہ عربی فارسی پڑھنے کے لیے بھیجا، اور وہاں سے کئی ایک مدرسوں کے بعد وہ بنگلور کے ایک مدرسے میں چلا گیا اور وہاں سے فراغت حاصل کی، وہیں اس کو ملازمت مل گئی، آج وہاں وہ حدیث پڑھاتے ہیں، حدیث کی کتاب پڑھاتے ہیں، محدث ہیں، بیضاوی شریف، بخاری شریف، ترمذی شریف۔ دیکھو یہ وہی لڑکا ہے، یہ وہی لڑکا ہے جو ہاف پینٹ پہن کے آیا تھا میرے پاس اور آدھا یا سند القرآن اس کے ہاتھ میں تھا، مگر خدا دیکھو کیسے زندگی کو بدلتا ہے۔ اگرچہ بیچارہ میرا بہت مرہون منت ہے، وہ کہتا ہے کہ قاری صاحب ہم جو کچھ ہوئے وہ آپ کی بدولت ہوئے۔ آپ کہا رہے نہیں بھائی، تمہاری تقدیر میں لکھا تھا، یہ سعادت اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھی تھی۔ بنگلور میں وہ بلڈنگ کا مالک ہے، 4 منزلہ بلڈنگ اپنی زمین خرید کے بنائی اس نے جی۔ اللہ نے دین سے بھی نوازا اور دنیا سے بھی نوازا۔ ابھی میں سنتا ہوں تو بڑی حیرت ہوتی ہے، اس کے 3 بیٹے، تینوں کے تینوں ڈاکٹر، ایک بیٹا لندن میں ہے، ایک بیٹا دلی کے ایمس میں ہے۔ دیکھو جب خدا نوازنے پہ آتا ہے تو اس طرح سے نوازتا ہے۔ بیٹی ایک ہے وہ بھی ڈاکٹر بن رہی، کبھی کبھی بنگلور جانا ہوتا ہے تو وہیں جا کے ٹھہرتا ہوں میں۔ اس قدر عزت کرتا ہے، اتنی چیزیں لا کے رکھ دے گا گھر میں، یہ کھائیے، وہ یہ پیئیے، وہ پیئیے۔ آپ کہہ رہے بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ بولا نہیں یہ تو آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ سب آپ کی بدولت ہے۔ ہم کہا نہیں بھائی، میری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے، تم پر اللہ کا فضل ہے، تم کو اللہ نے نواز دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو ماں باپ نے بچپن میں نہیں پڑھایا ہے تو ابھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہیں۔ ہمارے والد صاحب قاری عبدالقوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، 12 بجے رات تک پڑھانے والے، اور صبح فجر کے وقت اٹھ جاتے تھے اور رات کو 12 بجے کے بعد سوتے تھے۔ اتنے لڑکوں کو پڑھایا، اتنے بچوں کو پڑھایا کہ اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی شمار نہیں جی۔
رکشہ والے کو پڑھایا. رکشہ دن بھر چلاتے تھے، شام کو آتے تھے ابا کے پاس. ابا نے ان کو بھی یسن القرآن سے پڑھایا، قرآن شریف ختم کرایا. اس کے بعد حفظ شروع کرا دیا، حافظہ بھی ختم کرا دیا. اب وہ رکشہ بھی چلا رہا ہے اور رکشہ چلاتے چلاتے قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے. اس کی پگڑی باندھی گئی جلسہ میں ہمارے یہاں دستار بندی میں، اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے رکشہ چلاتے چلاتے حفظ کیا ہے اور قرآن کا ختم کیا ہے. ایک پولیس کانسٹیبل وہ حافظ ہوئے ہمارے مدرسے، ان کی دستار بندی کی گئی. اور باقی تو ناظرہ پڑھنے والوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا. 70 برس 80 برس 75 برس کے بڈھے وہ لوگ آ کر یہ سن القرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. والد صاحب کا مشغلہ تھا قرآن پڑھانا. قرآن کو انہوں نے پورے بنگال میں کیا پورے ہندوستان میں پھیلا دیا. میں تو جہاں جاتا ہوں ہمارے یہاں کا پڑھا ہوا کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے. مکہ معظمہ میں ایک محلہ ہے شبیکہ سے میں گزر رہا تھا، چڑھائی تھی وہاں، آہستہ آہستہ چل رہا تھا. ادھر سے دیکھا کہ ایک عربی آ رہا ہے لمبا کرتا پہنے ہوئے، باقاعدہ جیسے عرب کا لباس ہوتا ہے وہی لباس آ رہا ہے. آ کے تھوڑا جھجکا، ہم کو غور سے دیکھا اور اس کے بعد گلے لپٹ گیا. السلام علیکم کہہ کر ہم نہیں سمجھے. ہمارا بھائی عربی ہم کو پہچانتا ہے، کون ہے یہ؟ اس سے پوچھا ہم نے تو انہوں نے اپنا نام بتایا کہ میں فلاں آپ کے پاس پڑھتا تھا مدرسے میں، میں مدرسہ عظمتیہ کا حافظ ہوں، میں نے وہیں سے حفظ کیا ہے اور یہاں میرا کاروبار ہے. 10 سال سے یہاں میں کاروبار کر رہا ہوں. زردوزی کا کام کرتا تھا وہ. اور پھر اس کے بعد اس نے بہت سارا کھجور اور جوس اور جو بھی ہوتا وہاں کا ایک تھیلے میں کر کے کہا کہ یہ آپ لے جائیے، ہم آئیں گے جہاں آپ ٹھہرے ملاقات کریں. تو اس طرح سے قرآن کا فیض پہنچتا ہے الحمدللہ. میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جو بھیجا اس میں سب سے پہلی بات یہ بتائی، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ہم نے ایک رسول بھیجا خود ان میں سے. اب مسلمانوں نے یہاں بہت تفریق پیدا کی. کوئی بولے کہ وہ انسان تھے ہی نہیں، بشر نہیں تھے، نور تھے. ایک الگ مخلوق بنا دیا، نوری مخلوق. اور اس پر بحث، اس پر مناظرہ، اس پر کتابیں، اس پر فرقہ بندیاں، نور و بشر کے اوپر. مگر بشر ہونا تو طے اس لیے ہے کہ اماں کے پیٹ میں تھے، ان کے والد تھے، پیدا ہوئے تھے، بچپن گزرا حلیمہ کے یہاں. جی کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بشر نہیں تھے؟ انتقال ہوا، چوٹ لگی تو خون نکلا، تلوار لگی تو آپ کا جسم زخمی ہوا. تو یہ سارے حالات جو تھے وہ بشری حالات تھے، نوری نہیں. ہاں نور ان کی صفت تھی، یہ بول سکتے ہیں. صفت میں نور تھے اور جسم کے اعتبار سے بشر تھے. افضل البشر، خالی بشر نہیں، افضل البشر، سب سے افضل. تو یہ عقیدہ رکھو کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نوری بشر تھے. نوری بشر، صفت میں آپ نور اور خلقت میں آپ انسان.
تو سب سے پہلا کام کیا بتایا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یہ انفسہم کی قید اللہ نے اس لیے لگائی تاکہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ آسمان سے الگ سے کوئی مخلوق ہے. کہا کہ تمہاری ہی جنس میں سے، تمہارے قبیلے میں سے، تمہارے خاندان میں سے، تمہارے ملک میں رہنے والوں میں سے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. انفسہم کی قید اسی لیے لگائی. کیا کام ہے؟ سب سے پہلا کام جو بتایا نبی کا، یتلو علیہم آیاتنا، میری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں. پہلا کام تلاوت ہے. اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. ان کے جتنے بھی غلط اعمال ہیں، ان کے جتنے بھی غلط عقیدے ہیں، ان کے اندر جتنا کفر تھا، جتنا شرک تھا، جتنی بدعتیں تھیں، جتنی خرابیاں تھیں، اللہ کے رسول نے ان کو صاف کیا. صاف کیا. ایک آدمی نے کہہ دیا کہ اللہ چاہے اور اس کا رسول جو چاہے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ مت بولو، یہ کہو کہ اللہ چاہے. یہ مت بولو کہ رسول چاہے. عقیدہ صاف کیا. آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر پھسل رہے ہیں، ہماری زبان پھسل رہی ہے. اس لیے ہمیں یہ سبق دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کو کہتے ہیں تزکیہ. ہم لوگوں کو بھی اپنا تزکیہ کرنا چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ ہمارے عقائد میں کہاں جھول جھال آ گیا ہے. اس قدر لوگ انسان کو خدا سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے اتنے حربے استعمال کر رہے ہیں، اتنے طریقے نکال رہے ہیں کہ آدمی دیکھ کے اور سن کے حیران ہو جاتا ہے. حکومت ہو غیروں کی، بتوں کی، پیروں کی، اولیاء اللہ کی، اور ملک ہو اللہ کا. ایسا ہو سکتا ہے؟ خدا مالک ہے اور حکم کسی اور کا چل رہا ہے. بزرگوں کے ایسے ایسے کرامات بیان کرتے ہیں کہ آدمی پڑھ کے سن کے دنگ رہ جاتا ہے. یہی سب عقیدے کی خرابی ہے. عقیدے کی خرابی. غوث الاعظم کا دھوبی جب مر کے گیا قبر میں، ایک مولانا تقریر میں بیان کر رہے تھے، ان کا دھوبی تھا. جب قبر میں گیا تو منکر نکیر آئے، سوال کیا تو اٹھ کے بیٹھا تو کہا کہ جاؤ، میں غوث الاعظم کا دھوبی ہوں، کوئی جواب تم کو نہیں دوں گا. کہا بھائی ہم اللہ کی طرف سے آئے، فرشتے ہیں آپ سے سوال کرنے. تو اس نے وہیں سے پکارا یا غوث. غوث الاعظم وہاں موجود ہو گئے. دیکھو عقیدہ کتنا سڑا ہوا ہے، کتنی گندگی ہے اس میں. یہ عقیدت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ خرابی ہے جو شیطان نے اولیاء اللہ کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے دلوں میں ڈال دیا ہے. غوث الاعظم کا یہی کام رہ گیا تھا کہ وہ قبر میں جا کے منکر نکیر سے لڑائی کریں کہ میرے دھوبی کو چھوڑ دو. اور بہت ساری باتیں ہیں. اتنی حکایت بیان کرتے ہیں کہ آدمی پاگل ہو جائے گا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، صحیح اور سیدھا راستہ وہی ہے جو آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا. آپ نے کہیں نہیں یہ بتایا کہ قبر میں کوئی پہنچتا ہے. قبر میں سوائے منکر نکیر کے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا. قبر والوں کا حال اوپر سے کوئی نہیں جان سکتا، اندر کیا ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے یا ثواب مل رہا ہے، کوئی نہیں جانتا. اللہ جانتا ہے. جی
یا پھر کشف کے ذریعے اللہ کسی بزرگ کو بتا دیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تجزیہ کرنے آئے تھے، تزکیہ کرنے آئے تھے، دلوں کو صاف کرنا۔ شرک تو ایسا بھرا ہوا تھا، ایسا بھرا ہوا تھا، اور صرف وہی نہیں، پوری دنیا کا یہ حال۔ عیسائیوں میں شرک نہیں، ابھی بھی شرک ہے، ابھی بھی ان کا پتلا بیٹھایا جاتا ہے چرچوں میں، ابھی بھی ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں لوگ، خدا کے علاوہ یسوع مسیح کو خدا مانتے ہیں، ان کی والدہ مریم کو بھی خدا مانتے ہیں، 3 خدا ان کے یہاں، ان کے یہاں 3 خدا ہیں۔ اور جو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے یہاں کروڑوں خدا، کروڑوں۔ سناتن دھرمی والوں تو بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں 30 کروڑ دیوی اور دیوتا ہیں، ان میں سے ہر ایک دیوی کو مناتے مناتے اس کی پوری عمر گزر جائے گی، نہیں منا پائے، پھر بھی بہت سارا چھوٹ جائے گا، بہت سے دیوی دیوتا چھوٹ جائیں گے، ان تک اس کی پہنچ ہو نہیں پائے گی۔ تو یہ عقیدہ کہ اتنے خدا مل کر اس دنیا کو چلا رہے ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ایک خدا چلا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ اگر ایک کی جگہ 2 ہوتے تو یہ پوری کائنات تکڑ بکڑ ہو جاتی۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر 2 ہوتے خدا، لو کان فیہما آلہۃ، ایک اور خدا ہوتا تو کیا ہوتا؟ لفسدتا، یہ زمین اور آسمان فساد سے بھر جاتے۔ ارے جب خدا 2 تھا تو حکم بھی تو 2 چلتا، 2 چلتا نا، ایک کہتا کہ آج سورج نکلے گا، دوسرا کہتا کہ نہیں آج نہیں نکلے گا، آج نہیں نکلے گا، اندھیرا رہے گا، تو دنیا میں فساد ہوتا۔ ایک نکالنا چاہتا اور ایک روکنا چاہتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دونوں مل کے کمپرمائز کر لیتے، دونوں خدا مل کے کمپرمائز کر لیتے کہ جو ہم بولیں گے وہ تم بولو گے، اور جو تم بولو گے وہ ہم بولیں گے، دونوں مل کے چلاتے۔ ارے تو خدا کہیں مجبور ہوتا ہے، مل کے چلانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے باؤنڈ کر لیا اپنے آپ۔ اب وہ خدا کہاں رہا؟ جو خدا باؤنڈ ہو جائے وہ خدا کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ خدا تو وہ ہے فعال لما یرید، اس کا جو جی چاہتا ہے کرتا ہے، اس کا جو جی چاہتا کرتا ہے، وہ کسی سے باؤنڈ نہیں ہے، نہ پیر سے، نہ پیغمبر سے، نہ ولی سے، نہ دیوی سے، نہ ٹھاکر سے، کوئی اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح طور پر دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تزکیہ صحابہ کا ہمارے آقا مولا کر کے دنیا سے گئے، اسی تزکیہ والے راستے میں اللہ ہم سبوں کو چلائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔